Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to اور ایک اور روایت میں ہے کہ 4 آدمی ایسے ہیں، اربعۃ، 4 آدمی ایسے ہیں یبغضهم اللہ، جن کو اللہ تعالی بہت مبغوض رکھتے ہیں، یعنی وہ 4 آدمی اللہ جل شانہ کے ہاں انتہائی مبغوض ہیں۔ وہ 4 آدمی: البیاع الحلاف، نمبر 1 وہ دکاندار، وہ تاجر جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی مبغوض ہے۔ نمبر 2 الفقیر المختال، جو آدمی فقیر ہو، تنگ دست، اور پھر بڑی بڑی باتیں کرے، ڈینگے مارے، لفظ زنی کرے، تکبر کرے۔ نمبر 3 الشیخ الزانی، بوڑھا ہو کر زنا کا ارتکاب کرے۔ نمبر 4 الامام الجائر، امام اور حاکم ہو کر بھی ظلم کرے۔ تو ایسے 4 آدمی اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی مبغوض ہے۔ اللہ رب العزت ان کو بہت ہی مبغوض قرار دیتے ہیں۔ جھوٹی قسم سے بچنا چاہیے۔ مسلم شریف کے اندر ایک اور حدیث ہے: ایاکم وکثرۃ الحلف بالبیع، تم سودا کے دوران، بے کے دوران، مال بیچتے وقت، سامان فروخت کرتے وقت کثرت یمین یعنی زیادہ قسموں سے بچو، قسمیں نہ کھایا کرو، اللہ رب العزت کا نام استعمال مت کیا کرو، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يُمْحِقُ، یہ مال کی چلن تو کر دیتا ہے، مال کی رننگ تو اس سے ہو جاتی ہے، سیل تو بڑھ جاتی ہے، لیکن برکت سے خالی ہوتی ہے۔ اس لیے جھوٹی قسمیں کھانا، گاہک کو اطمینان دلانے کے لیے اور اپنے سیل بڑھانے کے لیے، دکانداری بڑھانے کے لیے، گاہک ان کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح کی جھوٹی قسموں سے بچا جائے۔ حلال کی کمائی ہو، گناہوں سے پاک کمائی ہو، بابرکت بھی ہوگی اور اللہ تعالی آفات اور بلیات سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے دکاندار حضرات گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹی قسموں سے بچے اور جھوٹی قسموں کا ارتکاب نہ کریں۔ دوسرا مسئلہ، کسی نے پوچھا ہے کبھی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور لوگ صف بنانے میں سستی کر لیتے ہیں، بیچ میں خلا چھوڑ کر پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ پیچھے کھڑے رہنے کا کیا حکم ہے؟ تو اگلی صف میں اگر خالی جگہ ہو اور خالی جگہ چھوڑ کر کوئی پیچھے دوسرے صف میں کھڑا ہو جائے تو ان کی نماز، پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ خالی جگہ چھوڑ کر اگلی صف میں خلا چھوڑ کر پچھلے صف میں کھڑا ہو جانا مکروہ ہے، اور پچھلے صف میں نماز پڑھنے والوں کے ثواب میں کمی آتی ہے۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ دوران نماز بھی اگر خلا آپ کو نظر آئے تو آپ صف کو چیر کر آگے صف کو پر کر سکتے ہیں۔ تو دوران نماز بھی صف کو چیر کر خلا پوری کرنی چاہیے، اس لیے کہ صفوں کی اقامت، اس کی تسویہ، اس کو برابر رکھنا،
اس کی بڑی ترغیب آئی ہے۔ مسلم شریف میں امام نووی رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب تسویت الصفوف۔ اس میں بہت سے حدیثیں ذکر کی ہے۔ ایک حدیث یہ ذکر کی ہے، صفوں کو درست کرو، کندھوں کو برابر رکھو، خالی جگہوں کو پر کرو، شیطان کے لیے خالی جگہ مت چھوڑو۔ اور ایک حدیث میں ہے، لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، تم صفوں میں اختلاف مت کرو، یعنی صفیں ٹیڑھے مت بناؤ، وگرنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں، تمہارے دلوں کے اندر اختلاف نمودار ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے، او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے اندر مخالفت پیدا فرمائیں گے اگر صفوں کو درست نہ کرو گے، تو اس کا وبال یہ ہوگا کہ تمہارے آپس میں نفرت، آپس میں عداوت، اور ایک دوسرے سے بے رخی، ایک دوسرے سے کنارہ کش ہونا، ایک دوسرے سے آپ چہرہ پھیرو گے، بے رخی اختیار کرو گے، کنارہ کشی اختیار کرو گے، تو یہ وبال ہوگا کہ آپ صفوں کو درست نہیں کر رہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ آج کل جو تمہارے اندر میں اختلاف اور انتشار کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ اختلاف اور انتشار در حقیقت صفوں کی درستگی نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ تم صف درست نہیں بناتے، اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ ہے تمہارے اندر پھوٹ پڑ چکا اور تم اختلاف اور انتشار کے شکار ہو چکا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم ملائکوں کی طرح، فرشتوں کی طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے؟ فرشتے پہلے صف کو پہلے پر کرتے ہیں، تو تمہیں بھی پہلے صف کو پہلے پر کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے، جو صف کو ملائے گا اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے ملائے گا، جو صف کو کاٹے گا یعنی اس میں خلا چھوڑے گا، اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے دور فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اللہ، کچھ لوگ جو صفوں میں پیچھے پیچھے رہتے ہیں اور پہلے صفوں میں جانے کی کوشش نہیں کرتے، اگلی صف میں جانے کی کوشش نہیں کرتے، خلاؤں کو پورا پر نہیں کرتے، ایسے لوگ حتیٰ یؤخرہم اللہ، اللہ جل شانہ بھی ایسے پیچھے رہنے والے کو اپنے رحمت سے دور رکھتے ہیں اور اونچے اونچے مرتبوں سے دور رکھتے ہیں، مؤخر فرما دیتے ہیں سزا کے طور پر، علم اور معرفت سے ان کو پیچھے فرما دیتے ہیں۔ تو اگلے صف میں جانا چاہیے۔ اور بہت سی تاکید آئی ہے، ایک روایت میں ہے، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، اپنے صفوں کو سیدھا رکھو، فَإِنَّ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ تسویۃ الصفوف من اتمام الصلاة، بے شک صفوں کو درست کرنا یہ نماز کے اتمام کا حصہ ہے، یہ نماز کا باقاعدہ حصہ ہے۔ اور ایک روایت میں مسلم شریف میں اقیموا الصفوف فإن اقامت الصف من حسن الصلاة، تم صفوں کو درست رکھو، سیدھا رکھو، صفوں کی درستگی نماز کی خوبی کا حصہ ہے، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کا حصہ ہے۔ تو نماز کے اندر خشوع اور خضوع وہ تب پوری ہوگی جبکہ ہم صفوں کو پورا کریں گے اور صف کے اندر خلا کو پر کریں گے، صفوں کو درست بنائیں گے۔ تو صفوں کی درستگی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صفوں کو اس قدر
سیدھا فرماتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں حتیٰ کہ وہ لکڑی جس کے ذریعے سے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، جو لکڑی تیر کے سیدھا کرنے کے لیے پیمانہ ہوتا ہے، آلہ ہوتا ہے، تاکہ تیر اس کے اندر خم نہ ہو، تیر نشانے پہ سیدھا لگے. اس لیے کہ تیر کے اندر اگر خم ہوگا تو تیر نشانے پہ نہیں لگے گا. تو گویا وہ تیروں کو سیدھا کرنے کا جو آلہ اور لکڑی ہوتی ہے، ہمارے سینے صفوں میں اس قدر سیدھے ہوتے تھے کہ گویا تیروں کے سیدھا کرنے کے لیے جو لکڑی اور آلہ ہے، اس کے لیے ہمارے سینے آلہ، ہمارے سینے اس قدر سیدھے ہوتے تھے صف میں، اور صفیں اس قدر سیدھی ہوتی تھی، گویا ہمارے سینے ان کی درستگی یہ آلہ ہوا اس لکڑی کے لیے جس لکڑی کو آلہ قرار دیا جاتا ہے تیروں کو سیدھا کرنے کے لیے اور تیروں سے خم نکالنے کے لیے. اس قدر صفوں میں ہمارے سینے سیدھے ہوتے تھے. اس لیے صفوں کو سیدھا کرنا چاہیے. یہ ہمارے اندر ایک کوتاہی ہے، اور صف میں آگے بڑھنا چاہیے. اس کے لیے جو قدم صفوں کے درستگی کے لیے اٹھتا ہے اس پر اجر ملتا ہے. تو ہم صفوں کو سیدھا کریں، خلا کو پر کریں، اور اگلی صف میں جانے کی کوشش کریں. جتنا اگلی صف میں نماز پڑھیں گے اتنا اجر اور ثواب زیادہ ملے. تیسرا سوال کسی نے کیا ہے کہ مسبوق، جس آدمی کی کچھ رکعتیں یا ایک رکعت کم از کم رہ گئی ہو، ایسے شخص مسبوق کہلاتا ہے جو بعد میں آ کر شریک ہو. یہ اگر امام کے ذمے سجدہ سہو ہو اور وہ سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے، تو مسبوق بھی اگر امام کے ہمراہ سلام پھیرے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے وضاحت یہ ہے کہ جو مسبوق امام کے ساتھ سہون بھول کر سلام پھیر دے تب تو کوئی حرج نہیں، اس کی نماز درست ہے. لیکن مسبوق اگر عمدن قصدن جان بوجھ کر سلام امام کے ساتھ سجدہ سہو کا سلام پھیرے تو اس سے مسبوق کی نماز فاسد ہو جائے گی. مسبوق کی نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر مسئلے سے ناواقفیت کی بنا پر، جہل کی بنا پر سلام پھیرے، پھر بھی یہی حکم ہے، اس لیے کہ جہل کوئی عذر نہیں، مسئلے سے ناواقفیت کوئی عذر نہیں ہے. تو مسائل ہمیں سیکھنی چاہیے، اور جہل کوئی عذر نہیں. اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہ بھی ہو اور ناواقفیت کی بنا پر جان بوجھ کر مسبوق اگر امام کے ساتھ سہون سلام پھیر دے، سجدہ سہو کا سلام پھیر دے، تو مسبوق کی نماز فاسد ہو جائے گی. اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم ہفتے کے دن یہ جو مسائل کا سلسلہ ہے اس میں خود بھی جم کر بیٹھے اور دیگر دکاندار حضرات کو بھی ہم ترغیب دیں.